حقائق ٹی وی میں ہمارے آج کے مہمان جناب پروفیسر اسلم کھوکھر صاحب، مشہور کالمسٹ اور کئی کتابوں کے مصنف استاد. ہم آج اس استاد سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو نئی نسل بگڑ رہی ہے اس میں اساتذہ کا قصور زیادہ ہے یا ماں باپ کا قصور زیادہ ہے. اس کے بعد پھر ہم ان سے کچھ اور سوال بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین ان چیزوں سے آگاہ ہوں اور کوشش کریں کہ بچوں کو مزید بگڑنے سے بچا لیں. جی پروفیسر صاحب بتائیں کہ ماؤں کا کیا رول ہے بچوں کے بگاڑنے میں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. آپ ہمیشہ میری اوقات اور بساط سے زیادہ عزت افزائی کرتے ہیں. میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ جیسے محسن اور استاد کے سامنے بات کر سکوں، لیکن اس نقطہ نظر سے یہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہم نے جیسے برائی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے نا، تو اچھائی کو بھی اپنا رول ادا کرتے رہنا چاہیے اور کرتی رہے گی. بظاہر حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ شخص جو تہجد گزار ہے اس کا بھی بیٹا اس کی باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اس میں خلوص نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی آغوش ہے نا ماں، وہاں سے جو ہے وہ تربیت جو نہیں ملی. ہماری مائیں اس عمر کے یا ہم سے پہلے لوگ تھے، وہ ان ماؤں کی ابتدا ہوتی تھی نماز فجر سے، بلکہ وہ خوش نصیب مائیں جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا تھا اور وضو کے بغیر کبھی بچے کو انہوں نے جگایا نہیں تھا. دودھ پلانا تو دور کی بات ہے، بچے کو جب آپ پاکیزگی کی اس انتہاؤں کو چھوتے ہوئے عمل میں اس کے جتنے بھی کام آپ کریں گے اس میں قدرت کی جو ہے وہ فراخی، قدرت کی کا خوش ہونا اور قدرت کا یعنی مسرتوں کا جو خزانہ ہے وہ اس گھر پہ جو ہے وہ وارد ہوتا ہے. آج کی ماں جو ہے وہ مختصر یہ کہ وہ بچہ جب رونے لگتا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ بچہ خاموش ہو جائے، اور وہ کم از کم جو ہے 10 بجے یا 12 بجے جاگی ہے تو وہ اپنے کم از کم معمولات روٹین پہ آ جائے. تو اس بچے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بچہ غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کے نقشے قدم پہ چلے گا جن کی ماں کی آغوش میں انہوں نے 15 سپارے جو ہے حفظ کر لیے تھے، اور پہلا روزہ تھا جب آپ پیدا ہوئے تو اس بچے نے دودھ نہیں پیا جب تک اذان کا وقت نہیں ہوا. تو یہ ہمیں اس سے بڑی مثال اس روئے زمین پہ ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ جب ماں ٹھیک ہوگی تو بچہ ٹھیک ہوگا، بچہ ٹھیک ہوگا نسل ٹھیک ہوگی، نسل ٹھیک ہوگی معاشرہ ٹھیک ہوگا، جب معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو مائیں خود بھی فون پہ لگی رہتی ہیں اور رات 2-3 بجے تک اپنی سہیلیوں سے یا اعلیٰ مائی اپالوجیز اپنے یاروں سے باتیں کرتی ہیں، تو وہ ان بچوں کی کیا تربیت کریں گی اور وہ کیا بتائیں گی جس کے سامنے وہ خود 8-10 گھنٹے موبائل یوز کر رہی ہے کہ موبائل سے دماغی صلاحیتیں کتنی متاثر ہو رہی ہیں، موبائل کی ریز اس کو کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں، صرف دماغ کو نہیں بلکہ آنکھوں کو بھی. تو یہ جب یہ چیزیں اور اس کے ساتھ اب جنہوں نے موبائل بنایا، جنہوں نے بیچا، جو آج بھی اربوں ڈالر اس کی مارکیٹنگ پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اب اس کو روکنے پہ قادر نہیں رہ گئے، لیکن اس کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو کیا ہم ان ماؤں کو فرینکلی اسپیکنگ ان جاہل، جڈ، گنوار اور اپنی اولاد دشمن ماؤں کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ موبائل ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کے مستقبل کے آگے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کرنے والی بات ہے، اس کی آنکھیں تباہ کرنے والی بات ہے، اور اس کا دماغ اتنا کم درجے پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جو آگے ترقی نہیں کر سکے گا.
یہ کیسے بتائیں؟ میں آپ کی اسی بات سے بات شروع کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتا دی کہ اس موبائل کے اگر نقصانات ہمیں پتہ چل جائے نا تو اس کو فون کو سنتے ہوئے بھی الٹی سمجھ سے ہم سنیں اس کے نقصانات یہ ہیں، اس کی ریزز، اور میں اس پہ وقت نہیں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ بچوں میں آپ نے غور کیا ہوگا، ہمارا چونکہ روز کا کام ہے، جب بچوں کو کلاس میں جاتے ہیں یا سماج میں جاتے ہیں تو یا اپنے گھروں میں بچے دیکھتے ہیں تو جو سب سے خطرناک چیز بچوں میں نمودار ہو رہی ہے نا اس موبائل کے دیکھنے سے، وہ یہ ہے کہ وہ بچہ اسی طرح کا رسپانس ماں باپ سے مانگتا ہے جس طرح اس نے ایک انگلی کے کلک سے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی جتنا رسپانس موبائل جلدی دیتا ہے اس کو جو کچھ بھی اس نے دیکھنا ہے، یہ بحث الگ ہے۔ وہ اس کا ذہن اب اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ماں سے اگر کوئی چیز مانگی ہے، میں نے لیز مانگے ہیں یا میں نے کوئی نوڈلز مانگے ہیں یا جو بچوں کو تباہ کرنے والی جو نیوٹریشن ہے وہ مانگی ہے تو مجھے اسی طرح ملے جیسے موبائل کی سکرین پہ آ گئی۔ یہ سب سے خطرناک، یہ سمجھے کہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اب بچہ انتظار میں نہیں، بچہ صبر ہی نہیں کرتا، وہ ہر 4 سیکنڈ بعد دوسری دفعہ بات کرے گا، تو کیا باپ تھپڑ مارے منہ میں اس کے؟ باپ اس کو کیا سمجھائے کہ بھئی آپ صبر کرو، آپ انتظار کرو، میں نے بازار جانا ہے، میں نے چیز لے کے آنی ہے، یا گھر بھی پڑی ہے تو آپ کو کچن میں سے جس جگہ پڑی چیز لا کے دینی۔ بچہ یہ صبر سے جو ہے وہ لبریز نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ بے چینی آ گئی ہے کہ جس طرح موبائل نے عمل کیا اسی طرح وہ باپ کو بھی چاہتے ہیں کہ جنوں یا فرشتوں کی طرح عمل کریں۔ اس کے نقصان آگے سوسائٹی پہ کیا ہوں گے؟ نفسیاتی طور پہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا باپ آپ کی چیز نہیں مان رہا اتنی جلدی، بچہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا باپ میری چیز نہیں دے رہا، تو اسی طرح وہ ہر شخص سے توقع کرے گا، وہ استاد سے بھی یہی توقع کرے گا، وہ جب بڑا ہوا کسی دفتر میں جائے گا یہی توقع کرے گا، وہ میٹرو کے ٹرین سٹاپ پہ کھڑے ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اس کی تربیت میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ اس نے انتظار کرنا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ تو صبر سے لبریز ہے۔ امام علی مقام کی شہادت سے لے کے وہاں پہ باطل کے سامنے کھڑے ہونے سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہمیں یہی ملتا ہے۔ تو صاحب اگر آپ آغاز وہاں سے کریں کہ جب حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی سبحان اللہ، گردن آگے کر دی، سبحان اللہ، اولاد کی تو وہ مثال ہے سب سے بڑی۔ اس سے بڑی میں کہتا ہوں یہ پروگرام کی آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، اور اس بات کو ہماری مائیں، ہمارے جو والدین ہیں، جو بھائی ہیں، جو بڑی بہنیں ہیں یا اساتذہ ہیں، وہ بچوں کو بتائیں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ٹھیک ہے، کہ کیا انہوں نے بیکن ہاؤس میں پڑھا تھا، کس 5 سٹار اسکول میں پڑھا تھا، کس 5 سٹار ٹیچر سے انہوں نے ٹیوشن پڑھی تھی، کہ باپ نے فرمایا۔ پروفیسر صاحب آپ خود ان اسکولوں میں پڑھاتے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کون سا 5 سٹار اسکول ایسا رہ گیا ہے جس میں اسلام کی یہ مثالیں سکھائی جاتی ہیں؟ اس کا نام دے دیں، میں تو مجھے بھی خوشی ہوگی اس بات سے یہ مجھے یاد آ گیا کہ اب ان سکولوں میں، ان تعلیمی اداروں میں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بچہ ڈاکٹر عبد القدیر بنے گا یا ڈاکٹر جو ہے یہ وہ بچہ پاکستان کا محسن بنے گا، پاکستان کے بارے میں سوچے گا۔ ہاں جی، ان کو تو یہ ہے کہ ان کے خزانے جو ہے وہ لبالب بھرتے رہنے چاہیے وسائل سے، جو والدین کی جیبوں سے وہ جیب تراشی کر رہے ہیں، ان کو کردار سازی سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، دیکھا۔ پروفیسر یہاں موقع تو نہیں، لیکن میں مثال ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کوئی قائد اعظم کہتا ہے، کوئی بہت بڑا لیڈر کہتا ہے، جب وہ اولاد کے سامنے رشوت کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، اس سے پراپرٹیاں بنائیں گے اور اس اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں گے، ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے وہ مائیں جھوٹ بولیں گی، تو مجھے بتائیں اس اولاد نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ بھی بتا دیں۔ میں اس آپ کی بات سے تو انحراف ہی نہیں ہے، یہ جو رزق حلال ہے اس کا کیا نقصان ہے، ہمیں تو رزق حرام کا، ہاں سوری میں معافی چاہتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری سب سے بڑا نقصان تو پروفیسر یہ ہے کہ
जिस पेट में लुकमा हलाल नहीं उसकी दुआई कबूल नहीं। दुआ 40 दिन की इबादत कबूल नहीं, दुआ तो बात की बात है। सही कहा। तो ये किस लिए, ये सख्ती क्यों है कि आप राजा केत जो है वो अदब में बेहतरीन मिसाल है रिज़्क़ हलाल और हराम की, बानो कुदसिया साहिबा का, कि उसने ये बता दिया कि फिर आप क्या तवक्को करेंगे उससे जिसके पेट में ये कुछ देंगे वो बच्चा। फिर मैं वो आपकी बात से एक बात याद आई थी कि वो जो बड़े तालीमी इदारे हैं जो जिन्होंने जाल बिछाया हुआ है कि इस नौजवान नस्ल को गुमराह करना है और वो डिग्रियां देते हैं, इन तालीम नहीं देते, तो वहां पे तो आप ये सब डिग्रियां देते नहीं बेचते हैं। हाँ चलो ये इसकी तस्वीर फरमा दी आपने। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वहां पे अब ये आलम हो गया है कि बच्चे को घूरी यानी गुस्से से देखना भी वो नौकरी से निकाल देने के मुतरादिफ होता है। क्या बच्चे को गुस्से से देख नहीं सकते? बच्चे पे क्या असर पड़ता है भाई? असर से गर्ज नहीं, उनका उनका नुकसान नजर ये होता है कि ये यहाँ से छोड़ के किसी और कॉलेज चला जाएगा और हम जो इससे 2-4 लाख रुपया महीने का साल का बटोर रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो ये चीजें हैं जब हमारे माल कमाऊ जो इदारे हैं जो इस तरह के हैं वो माल कमा रहे हैं, वो नौजवान नस्ल नहीं कमा रहे, किरदार नहीं बना रहे, ना बांट रहे, तो उसमें ज़रूरत है कि मैं कहता हूँ हुकूमत तो खैर उसका कहना ही नहीं चाहिए उसका वजूद कहीं है या नहीं है, इससे पिछले काफ़ी अरसे से ये सिलसिला ज़ेर बहस है, ये बात ही नहीं करनी चाहिए। इदारों को ये चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है वो मोटिवेशनल जो है वो लेक्चर हो, सुबह मॉर्निंग असम्बली हो, जैसे हम रास्ते में भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे यहाँ इब्तदा होती थी मॉर्निंग असम्बली से, जहाँ तलावत होती थी, नात पढ़ी जाती थी, फिर स्टूडेंट्स तकारीर करते थे और आखिर पे हेड मास्टर या कोई बहुत मंझे हुए उस्ताद जो थे वो अखलाकियात पे ऐसी बात करते थे कि वो बातें हमें आज भी नहीं भूली। वो जाते हुए भी बाजार जाएं तब भी वो बात हमारे कानों में रस घुल रही होती थी, हम अपने घर की दहलीज पे कदम रखें तब भी वो बात हमारे पल्ले बांधी होती थी। वो बातें ही नहीं, आज बहुत सारे इदारों में वो असम्बलियाँ ही खत्म हो गई हैं कि नहीं जी सुबह बच्चों को खड़े करना ये सजा देने के मुतरादिफ है। भाई आप कहने का मकसद मस्जिद में भी जाने को आपने सजा बना दिया उसके नमाज में भी तो खड़ा रहना, यही ना उसको तसव्वुर ही बना दिया कि भाई आपकी मर्जी के खिलाफ जो चीज़ है वो सजा है। तो ये चीज़ नहीं है, ये बच्चों के अंदर जब तक इदारे, जब तक हुकूमत, यानी हर शख्स अपना अपना देखे ना, आज हम जाल कोड़ रहे हैं ना, अपने दिल के फफोले फोड़ रहे हैं ना, इसलिए कि कम से कम एक बंदा भी, और अगर नहीं भी सुनता तो कल को कुदरत कामला के उस दरबार में हम सुरखरू होंगे कि हमने अपनी बसात और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बात ज़रूर की थी। ऐ अल्लाह हमारी ये बातें, हमारे ये जज्बात इस नौजवान नस्ल के लिए, इस आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिन घरों में, जिस घर में बच्चे ने कलमे की अजान से उसकी इब्तदा की है वो उस अजान का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक तरफ अजान होगी और दूसरी तरफ जनाजा आपका पढ़ा जाएगा। आप उस अजान पे खामोश नहीं होते जो अल्लाह का हुक्म है। जिन घरों में आज भी अजान पे एहतराम होता है उस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्चा अगर नाफरमान भी हो रहा है तो वो अल्लाह की रहमत से अल्लाह की हुजूर सजदे में न चला जाए। तो हमें ये बड़ी अच्छी बात याद आ गई, अजान का एहतराम देख लें। अजान जब आप सुन लेते हैं, अजान के दौरान अल्लाह दुआएं कबूल करता है। अजान से लेके जमात तक जो लम्हा है कबूलियत का वक्त है, उसके यहाँ कबूलियत का हर लम्हा है। लेकिन जो सुना है हमने, जो पढ़ा है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। तो आप आज भी स्कूलों में, कॉलेजों में, इदारों में अगर कोई बड़े से बड़ा भी गुफ्तगू कर रहा है तो अजान के एहतराम में जब आपकी धड़कनें साकत हो जाती हैं ना, तो फिर कुदरत आप पर जो है अपनी जोश के फूल बरसाना शुरू कर देती है। तो कम से कम स्कूलों में नमाज की पाबंदी, फजर में नमाज की पाबंदी, जिस घर में अजान की आवाज़ उस बच्चे ने सुनी है तो फिर उसकी जमात जो जनाजा है उस तक अगर आप उन चीज़ों पे अमल पैरा रहेंगे जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, अहले बैत ने, औलिया किराम ने बताई हैं, उन पे हम चलेंगे तो कभी ना हम बकारी बनेंगे,
نہ ہم اپنے بچے کے لیے کسی سے بھیک مانگیں گے، نہ اپنے بچے کو کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے، قدرت ہم پہ رحم اور کرم کرے گی. ہم نے اس لیے آج اپنی کھیتی کو خراب کر لیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی آنکھیں کھولنے والی باتیں کی. یہاں میں ایک اور المیہ کی طرف توجہ دلا دوں کہ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ جب ایک عورت جو ماں بھی ہے وہ اپنے خامد سے ایک مرد کا تعارف یہ کہہ کے کرواتی ہے یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اور ایک باپ، وہ میرے ساتھ یہ ہو چکا کہ باپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، ماتھے پہ محراب تھے، اس کی بیٹی اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جہاں میں گیا، اور اس کے 6-7 کلاس فیلوز تھے. تو باپ تعارف کرا رہا ہے یہ میری بیٹی کے دوست ہیں. مجھے اگر 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 ایک بندے میں بھی یہ اخلاقی جرت ہے، اس طرح کی کوئی شرم حیا باقی ہے، تو مجھے وہ بتا دے کہ کیا مرد اور عورت کے لیے دوست کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بجائے یہ کہنا کہ یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ کہتے آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور خامد بھی اپنی بیوی کے دوستوں سے مل کے 7 لفظ استعمال کرتا ہے، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ گھر بھی تشریف لایا کریں گا جی. اسے یہ تو پتہ ہے کہ یہ باہر مل رہی ہے اسے، لیکن اسے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ گھر بھی آ جائے کریں، گھر آپ کا ہے. کیونکہ میں تو وہاں ایک صرف پیسے کمانے کی مشین ہوں، باقی کام مستری کرنا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. امید ہے کہ ہمارے یہ الفاظ شاید کسی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی دل میں اتر جائے. کسی کی غیرت جگانے کے لیے کافی آمین. ہو، اور کسی کے دماغ میں ایک آدھ فکرہ بھی بیٹھ جائے جس سے وہ اپنے گھر کو ٹھیک کر سکے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.